شام کا وقت تھا۔ ایک لڑکی کسی باغ سے گزر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک جھولے پر پڑی۔ جھولا ہل رہا تھا۔ لڑکی یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے جلدی سے قرآن آیات پڑھنا شروع کر دی۔ جھولا رک گیا۔ لڑکی نے اطمینان کا سانس لیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ رات کو جب وہ سو رہی تھی، اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے۔ لڑکی گھبرا کر اٹھ گئی۔ پھر ساری رات ڈر اور خوف کی وجہ سے اسے نیند ہی نہ آ سکی۔ اگلے روز جب وہ کالج سے واپس آ رہی تھی تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن جب اس نے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے گھر آ کر اپنی ماں کو رات سے لے کر اب تک کا سارا واقعہ بیان کیا، لیکن اس کی ماں نے کہا یہ سب تمہارا وہم ہے اور بات نظر انداز کر دی۔ لیکن لڑکی ابھی بھی پریشان تھی۔ پھر ایک دو دن گزر جانے کے بعد جب وہ لڑکی گھر میں اکیلی تھی، اس کو مختلف آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ لڑکی بہت خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ کو اپنے کمرے میں بند کر لیا اور رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی ماں بازار سے واپس لوٹی تو اس نے اپنی بیٹی کو اپنے کمرے میں بند پایا۔ اس نے فوراً دروازے پر دستک دی اور بیٹی سے کہا کہ وہ دروازہ کھولے۔ لڑکی نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ماں نے یہ ساری وجہ پوچھی تو لڑکی نے سب کچھ بتا دیا۔ اب ماں بھی پریشان ہو گئی۔ ماں اگلے روز اپنی بیٹی کو ایک بزرگ کے پاس لے گئی اور سارا مسئلہ بیان کر دیا۔ بزرگ نے کچھ ذکر اور اذکار کرنا شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد جنات کی ایک ٹولی نمودار ہوئی۔ بزرگ نے اس لڑکی کو تنگ کرنے کی وجہ پوچھی۔ جنات نے بتایا کہ ہمارے بچوں کی شادی ہو رہی تھی۔ یہ لڑکی وہاں سے گزر رہی تھی اور اس نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے سب جنات وہاں سے بھاگ گئے اور ہماری شادی کی تقریب خراب ہو گئی۔ بزرگ نے یہ سن کر ان سے کہا کہ لڑکی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ تم لوگ یہاں شادی کی تقریب کر رہے ہو، لہٰذا تم لڑکی کو تنگ نہ کرو اور چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تم لوگوں کو آگ میں جلا دوں گا۔ جنات یہ سب سن کر وہاں سے بھاگ گئے اور لڑکی ان سب کے ہاتھوں سے ہلاک ہونے سے بچ گئی۔